السلام علیکم۔ زندگی، خوشیاں، غم، مشکلیں، مصیبتیں، دکھ، سکھ ہماری زندگی میں سبھی آتے ہیں۔ کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی غمی آ جاتی ہے، کبھی کوئی دکھ مل جاتا ہے، کبھی مشکلیں، کبھی ہماری زندگی میں مصیبتیں۔ بہت اچھا اور بہت ہی برا وقت آ جاتا ہے زندگی میں۔ بہرحال پھر بھی زندگی گزرتی ہے، آنسوں میں بھی گزرتی ہے، مسکرا کر بھی گزرتی ہے، کسی کو دکھ دے کر بھی گزرتی ہے، کسی کو خوشی دے کر بھی گزرتی ہے۔ یہ زندگی گزرنی ہے۔ کسی کو دکھ دو گے تو اس کا بھی حساب ہوگا، کسی کو خوشی دو گے تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر آپ اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اچھی راہ اختیار کریں گے تو آپ کو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ اگر آپ دوسری راہیں یعنی کہ بری راہیں چنیں گے، بری راہوں پر چلیں گے، برے کام کریں گے، غلط کام کریں گے، کسی کو دھوکے دیں گے، کسی کا نقصان کریں گے، کسی کو دکھ دیں گے تو ہمیں اس کا بدلہ اسی کے مطابق ملے گا۔ جیسا کہ برا کام کرنے سے ہمیں اس کا بدلہ برا ہی ملے گا، جیسا کہ دوزخ۔ ہماری زندگی عنقریب ختم ہونے والی ہے، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہمارا آج کا دن گزر گیا ویسے ہی کل کا گزر جائے گا، جیسے کل کا گزر گیا ویسے ہی پرسوں کا گزر جائے گا۔ جو زندگی ہے بس ایسے ہی گزر جانی ہے، بس جیسے آج گزر گیا ویسے آگے بھی گزر جائے گی۔ ہمیں یہ ہماری نیگیٹو سوچ ہے، یہ ہماری پازیٹو سوچ نہیں ہے۔ ہمیں زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، بہت مشکل سے ہم نے اپنے بچپن کو گزارا ہے۔ دیکھ لینا، ہم اپنے اگر بچپن میں چلے جائیں، اپنے اس ذہن کو بچپن کی طرف لے جائیں کہ یار میں چھوٹا سا تھا، والدہ کی گود میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا دنیا دین یہ کیا ہے، مجھے کچھ علم نہیں تھا، بس سانسیں چل رہی تھی، دھندلا دھندلا سا کچھ نظر آ رہا تھا، پتہ نہیں کیا نظر آ رہا تھا، آنکھیں بھی کھلی نہیں تھی۔ اگر انسان اپنے بچپن میں چلا جائے کہ یار میں کیسا تھا، آنکھیں بھی کھل نہیں رہی تھی، ٹھیک طرح سے کھل نہیں رہی تھی، آہستہ آہستہ دودھ کے سوا وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا تھا، صرف ماں کا دودھ پیتا تھا، کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا تھا۔ اسی دودھ سے وہ جوان ہوا، آہستہ آہستہ آنکھیں کھلنے لگی، ہاتھ بھی کافی قوت آنے لگی، طاقت آنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے زبان سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اتنی طاقت نہیں ہے اس میں کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ آہستہ آہستہ پھر وہ 1 سال کا ہو جاتا ہے، دن با دن۔ ظاہری بات ہے نا، ایک دن گزرتا ہے، 1 دن کا ہو گیا، 2 دن کا ہو گیا، پھر 1.25 ماہ کا ہو گیا، 1.5 ماہ کا ہو گیا، 2 ماہ کا، پھر ایسے ہی سال گزر جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے سال گزرتا ہے، اس کا جو ذہن ہے وہ چل رہا ہے لیکن وہ سیف نہیں ہو رہا۔ جو اس کی میموری ہے وہ اسے سیف نہیں کر رہی، اس میموری، وہ یادداشت اس کی وہ سیف نہیں کر رہی۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ سوچ رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے وہ سیو نہیں ہو رہا، صرف لائف چل رہا ہے۔ جیسے ہی دوسرا سال شروع ہوتا ہے، ماشاءاللہ 2 سال کا ہو گیا ہے، ابھی ریڑھ رہا ہے، چلتا نہیں ہے، ریڑھ رہا ہے، کوشش کرتا ہے کھڑا ہونے کی لیکن جیسے کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ 2 سال کا ہو گیا، پھر اگلا تیسرے سال میں لگ گیا، وہ آہستہ آہستہ پھر کوشش کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، 1-2 قدم چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسرے تیسرے قدم پر وہ گر جاتا ہے۔ بچپن کی بات بتا رہا ہوں، آپ کی، میری اور یہ جو آج بڑے ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں ان کا بچپن بتا رہا ہوں۔ ہم پر بھی گزرا ہے، سبھی پر بچپن گزرا ہے، بچپن سے ہی ہم بڑے ہوئے ہیں۔ جیسے 4 سال کا ہوتا ہے وہ بولنے بھی لگ جاتا ہے، ماں کہنے لگ جاتا ہے، پاپا کہنے لگ جاتا ہے، بھائی کہنے لگ جاتا ہے، بہنا کہنے لگ جاتا ہے۔
جیسے جیسے اس کے سامنے ہم الفاظ رکھیں گے ویسے ویسے وہ، اگر ہم اس کو گانے وغیرہ سنائیں گے تو اسے گانوں کی سمجھ لگے گی، وہ اس کی میموری آہستہ آہستہ سیو ہونے لگ جاتی ہے، یعنی یادداشت اس کی کام کرنے لگ جاتی ہے، سیو ہونے لگتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ سیو ہونے لگتی ہے تو ظاہری بات ہے جو کچھ سنے گا اس کو رات کو خیالوں میں بھی آئے گا۔ ظاہری بات ہے نا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا سونے کا، وہ 2 گھنٹے پہلے سویا ہوا تھا 3 گھنٹے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا۔ جب بچہ ہوتا ہے نا 4-5 سال کا، رات کو بھی سو لیتا ہے، دن کو بھی سو لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ 6-7 سال کا ہوتا ہے اسے سمجھ لگ جاتی ہے، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، چاچا کا، تایا کا، دادی کا، دادا کا، نانی کا، نانے کا، سب کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ فیملی ممبر ہوتے ہیں، سبھی آس پاس ہوتے ہیں۔ کچھ کزنوں وغیرہ کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، چاچے تائی کے بیٹوں کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ دیکھ لینا یہ وہی بچہ ہے جسے کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ دنیا کا پتا تھا نہ دین کا پتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جسے آہستہ آہستہ سب کچھ پتا لگ گیا۔ اب وہ 10 سال کا ہو گیا ہے، 10 سال کا ہو گیا ہے، وہ اسکول میں اس نے ایڈمیشن بھی لے لیا ہے، پلے گروپ پڑھتا ہے، 12ویں بھی پڑھنے جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، اچھے دوست ہوں گے تو وہ اچھا سبق سیکھے گا۔ اگر گالیاں دینے والے دوست ہوں گے، ایک دوسرے کو مارنے والے، مار کٹائی کرنے والے دوست ہوں گے تو وہ ویسا بنے گا۔ یہ والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی پرورش کیسے کی جائے۔ ہم انسان بچپن کی بدولت ہی آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اگر ہم بچپن میں کچھ ٹھان لینا، جیسے 10 سال کی عمر ہے، وہ 10 سال کی عمر میں کچھ بھی بن سکتا ہے، 20 سال تک وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، جو وہ سیکھے گا وہی وہ بنے گا۔ وہ ڈاکٹر کے لیے پڑھائی کرے گا وہ تو ڈاکٹر بن جائے گا۔ ڈاکٹر انسان بنتا ہے محنت سے، قابلیت سے، سکلز۔ قابلیت تو پاس ہونا محنت نہیں ہے، اچھے نمبر لے کر آنا، اپنی محنت کرنا، یاد رکھنا محنت کر کر ہی آگے بڑھیں گے۔ ہم بہت سی چیزوں میں ویکنیس ہے، کمزور ہے۔ ہمارا حق ہے کہ یار ہمیں اچھی راہیں اختیار کرنی چاہیے۔ جو ہمارا بچپن اگر خوبصورت ہوگا، بچپن اچھا ہوگا تو ہماری آگے آنے والی زندگی خوبصورت ہوگی۔ اب بچہ 10 سال کا ہو گیا، اب جوانی آ گئی، بچپن ختم ہو گیا۔ 8 سال کے بعد بچپن ختم ہو جاتا ہے، وہ بچپن نہیں ہوتا۔ 8 9 10 سال آگے سارے جوانی کے ہوتے ہیں، 30 35 سال تک جوانی ہوتی ہے۔ اب آگے 10 سال کا ہو گیا، وہ باہر شہر بھی چلا جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ بڑا ہو گیا ہے۔ تو آگے اس کو اب 5th میں ہو گیا ہوگا، 6th میں ہو گیا ہوگا، 7th میں ہوگا، جیسے اس نے جس عمر میں ایڈمیشن ہوا ہوگا اسی عمر کے مطابق وہ ہوگا۔ اگر 5 سال کی عمر میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا تو 10 سال کی عمر میں 5th میں ہوگا، 12 سال کی عمر میں 7th میں ہوگا، 15 سال کی عمر میں اس وقت میٹرک ہوگا، شاید 15 سال کی عمر میں اس نے میٹرک کمپلیٹ کر لیا ہو۔ اگر اس نے ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بننا ہے تو وہ آگے ایف ایس سی کرے گا، 2 سال کی ایف ایس سی کرے گا۔ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو میڈیکل کرے گا، انجینئر بننا ہے تو وہ انجینئر کی بکس پڑھے گا۔ اگر وہ اتنا سکلز، قابلیت نہیں ہے، اس کی مارکس کم آئے ہیں، یعنی وہ اے یا بی یا سی کا نہیں ہے، اس کے مارکس بہت کم ہے، منیمم ہے، کم از کم ہے، کم از کم آپ 600 سے کم لگا سکتے ہیں، تو اس کو آگے تو داخلہ نہیں نہ ملے گا ایف ایس سی میں، ان کا میرٹ ہوتا ہے۔ وہ آگے اس نے آئی کم میں سوچا ہے کمپیوٹر کر لے، آئی سی ایس کر لیں، یا اس نے سوچا ہو گیا ایف اے کر لیں۔ ایف اے کرنے کے بعد فیلڈیں بہت ہوتی ہیں، اب کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایف اے کرنے کے بعد بہت سی فیلڈیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے مارکس کم آئے تھے، جن بچوں نے اچھی محنت کی ہے تو انہوں نے ایف ایس سی میں داخلہ لے لیا، وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں اگر وہ آگے پڑھائی کریں گے تو۔ جن کے مارکس کم آئے وہ کام بھی کر سکتے ہیں، ایف اے بھی کر سکتے ہیں،
یہ تو والدین پر ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر بچے ہمت ہے وہ آگے بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو بچہ پڑھ سکتا ہے. اگر والدین آگے اتنی ان کی نہیں پہنچے کہ ہم بچوں کو آگے نہیں پڑھا سکتے, اخراجات ہم نہیں ادا کر سکتے, گھریلو مجبوری ہے, تو بچہ کام پر لگ جاتا ہے. میٹرک اس نے کر لی ہے, ماشاءاللہ میٹرک بھی کافی اچھی ہے, انسان کو کافی نالج ہو جاتی ہے, میٹرک میں بہت اعلیٰ تعلیم ہے. تو اس سے میٹرک سے اعلیٰ جاب نہیں نہ ملتی, وجہ یہی ہے جو وہی ملے گی 30-35 بس جو عام چل رہی ہے. تو یہ بات ہے کہ میٹرکیں اس میں بہت نالج ہو جاتی ہے. ان پڑھ اور میٹرک کے انسان میں فرق تو ہوتا ہے نا, ظاہری بات ہے. اس نے 10 سال بہت علم حاصل کیا ہے, وہ جو ان پڑھ ہے اس نے دنیاوی کیا ہے, جو اس نے شاید اس نے کوئی ہنر سیکھ لیا ہو, ہنر بھی اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. انسانی زندگی کے متعلق بتا رہا ہوں, جو ہمارے روپیے جا رہے ہیں, جو ہمارا جو دور جا رہا ہے, بہت کم اسٹوڈنٹ آگے جا رہے ہیں کیونکہ گھریلو مجبوری ہے, غربت ہے. جو ہمارے پاکستان میں غربت کی وجہ سے بہت سے کم اسٹوڈنٹ آگے جا رہے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو میٹرک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. گھریلو مجبوری ہے یار, جدید دور ہے, بہت سی مہنگائی ہو گئی ہے, اس لیے بچے پڑھ نہیں رہے. تو یار ہماری زندگی دیکھ لینا, ہم سبھی کی زندگی ایسے گزری ہے. کچھ رچ مین ہے, کوئی امیر آدمی ہے, وہ اگر بچہ فیل بھی ہو جائے, فیل تو ہوتا ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, امیر بچہ بہت کم فیل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ فیل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ہم دیکھ لیتے ہیں نا, وہ موٹر سائیکل مانگے تو موٹر سائیکل مل جاتی ہے, وہ سائیکل مانگے سائیکل مل جاتی ہے, وہ موبائل مانگے موبائل مل جاتا ہے. گھر میں LCD لگی ہوئی ہیں, AC لگے ہوئے ہیں, اگر سردی ہیں تو ہیٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں. انہیں یعنی کہ مجبوری کا یعنی وہ پریشان نہیں ہوتے. اور ہم جو غریب لوگ ہیں, گھریلو مجبوری, بڑے بھائی کی شادی بھی ہے, بہن سسٹر کی بھی شادی کرنی ہے, مکان بھی ہمارے کچے ہیں, ان کو پکا بھی کرنا ہے, کام کریں گے تو یہ سب ہوگا. ہماری یہ سوچیں ہوتی ہیں. ظاہری بات اگر کھانا پینا ہے, کوئی کام کریں گے تو کھائے پیئیں گے, ہم یہ سب سوچتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم یہ اچھا سوچتے ہیں گھر کے بارے میں. شاید علم ہم نہیں آگے پڑھ سکتے کیونکہ گھریلو مجبوری ہے, غربت ہے. کام کریں گے تو شام کو کھانا ملے گا, اسی لیے ہماری بہت سی پریشانی ہوتی ہیں. ہم اسٹوڈنٹ جو غربت کے یہ بہت کم آگے جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں لیکن بہت کم مشکل سے چلے جاتے ہیں. گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے نا سبق یاد نہیں ہوتا, پریشانیاں ہوتی ہیں, تو اسی لیے ہم مزدور بن جاتے ہیں, کوئی آفیشیل نہیں بنتے. اسی لیے ہم یہ 30-35 ہزار کم از کم 40 ہزار تک مسا پہنچتے ہیں. اور جو امیر ہے وہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, وہ کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو لاکھوں کما رہا ہوتا ہے. AC تھلے AC کے نیچے بیٹھا وہ لاکھوں کما رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا, پیسے سے پہلے اس پر پیسہ لگا تھا, والدین نے لگایا, محنت اس سے کروائی, خوبصورت زندگی اس کا 20 سال اس کے خوبصورتی میں گزر گئے. پڑھائی کرتے کرتے آگے اس کی 22-23 سال میں اس کی شادی ہو جاتی ہے, اچھی جاب بھی لگ جاتی ہے, 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے اوپر ہی ہوتی ہے جو پڑھے لکھے ڈاکٹر وغیرہ, انجینئر وغیرہ جس نے بھی آگے ڈپلومے کیے ہوتے ہیں. تو یار زندگی بتا رہا ہوں, غربت کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے, امیری کی زندگی ایسی ہوتی ہے. وہ بھی جی رہے ہیں, وہ بھی جی رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے کپڑوں میں, ان کے طریقہ کار میں فرق ہے. کھاتے وہ بھی روٹی ہے, کھاتے یہ بھی روٹی ہے, یہ بھی گندم کی روٹی کھاتے ہیں, وہ بھی گندم کی. فرق صرف اتنا ہے, یہ خود پکا کر کھاتی ہیں, انہیں کوئی ملازمت, کوئی شیف, کوئی ان کے گھر کام کرنے والے ٹیبل پر آ کر رکھ دیتے ہیں, انہیں ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں. جو امیر آدمی ہے, جو غریب آدمی ہے, وہ خود ہی سارے کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, دن بھر محنت کرتا ہے, شام کو گھر کی روٹی کھاتا ہے. کسی ہوٹل میں روٹی نہیں کھا سکتا, کسی ہوٹل میں کھائے گا تو جو ساری دن کی اس نے مزدوری کی ہے وہ ساری ایک کھانے میں لگ جائے گی. مہنگائی ہے نا, ظاہری بات ہے, شہر میں کھانا مہنگا ہوتا ہے. تو ہماری زندگی ان قریب ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ بچپن میں چلے جاتے ہیں, 10 سال کی عمر تک بھی نہیں آتے. جتنی عمر جس انسان کی جتنی لکھی ہے اس نے اس زمین پر اتنا ہی جینا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے گا, موت آئے گی, تو موت نے نہیں دیکھنا آپ کے پاس کتنے بنگلے ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں,
कितनी दौलत है। और मौत ने ये भी नहीं देखना कि आप वालिदैन के एक लौते ही बेटे हो, या आप एक बहन के अकेले ही भाई हो, या आप पूरे घर को अकेले ही कमाने वाला है। मौत ने ये सब नहीं देखना। मौत ने आना है और मौत बरहक है, मौत आएगी। आज आ जाए, 10 साल बाद आ जाए, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल बाद आ जाए, आना है मौत ने। हम इंसान अजीब है। हमारा मकसद सिर्फ दुनिया में पैसा है, सिर्फ पैसा कमाना, चाहे वो अच्छे तरीके से हो, चाहे वो बुरे तरीके से हो, हमारा मकसद पैसा है। हम किसी की इज्जत नहीं देखते, किसी को धोखा देने से पहले नहीं सोचते, मोहब्बत करने से पहले नहीं देखते, हम कुछ भी नहीं सोचते, जल्दबाजी करते हैं। कब तक हम ऐसे जिएंगे? हमारा हक है कि यार हमें मौत के बारे में सोचना चाहिए कि यार मौत नहीं आना है, कुछ भी कर ले उसने आना है। हमारे सामने से जनाजे गुजरते हैं, ये हमें बताकर जाते हैं आप भी हमारे पीछे आ रहे हो, आज नहीं तो कल आप भी मेरे पीछे आ रहे हो। वो रहनुमाई करता है हमारी, जो जनाजा होता है, जो मैयत होती है, हमारी रहनुमाई करती है, हमें रास्ता दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है जो हम भूल बैठे हैं। तो यार अगर मैं आपसे बातें करता रहूं तो मेरी बातें नहीं खत्म होगी। तो मैं चाहता हूं आप समझ लें, आज ही समझ लें, जो जिंदगी गुजर गई है अल्लाह से तौबा करें, अपनी मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया, और शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है। कुरान पाक में भी कहा गया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बचो जितना बच सकते हो। प्लीज आप कोशिश करें, शैतान से बचें, बुरी ख्वाहिशों से बचें, बुरे लोगों से बचें, बुरे कामों से बचें। जिंदगी खत्म हो जानी है, एक दिन आएगा जब ये जिंदगी खत्म हो जानी है। आज ही समझ लें, इस जिंदगी को खूबसूरती से गुजारें, हर इंसान को अपना समझें, किसी को भी दुख ना दें, हर शख्स की इज्जत करें। अगर वो आपकी नहीं करता तो नरम लहजा रखें। अल्लाह इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ जरूर करेगा, और उसके जैसा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। जैसा इंसाफ अल्लाह ताला करता है, उसके जैसा इंसाफ कोई नहीं कर सकता। आप अपनी बातें, अपने मसाइल, अपनी मुसीबतें अल्लाह पर छोड़ दें। वो जो भी करता है बेहतर करता है। शायद तुम्हारी बेहतर में वो बेहतर ना हो, लेकिन अल्लाह की नजर में वो बेहतर है। हम नहीं समझ सकते, हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम अल्लाह ताला के इल्म को पहचान सकें। इसीलिए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह जो भी करता है वो बेहतर करता है, वो किसी पर जुल्म नहीं करता। हमारा हक है, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हम पर नमाज फर्ज है, हम पर रोजे फर्ज है, हम पर ज़कात फर्ज है अगर हम उसकी हिम्मत रखते हैं, हम पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है अगर हम उसकी हिम्मत रखते हैं। गरीब इंसान पर तो वो भी फर्ज नहीं है, क्योंकि वो उसकी हिम्मत नहीं रखता। अगर वो हिम्मत रखता है तो उसने हज अदा करना है। फिर भी वो अपनी नीयत रखे, याद नमाज अदा करते वक्त अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला मुझे जिंदगी में हज करा दे, मुझे अपना दर दिखा दे, मुझे मक्का मदीना दिखा दे। क्योंकि अल्लाह ताला तो दुआ कबूल करता है, वो कोई भी सबब बना सकता है आपको अपने घर बुलाने के लिए, कोई भी सबब बना सकता है। तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की दुआ मांगते रहें और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की जितनी भी मुश्किलें मुसीबतें हैं इनको हल फरमा और हमारे मुल्क को अच्छा बना दे, हमारे मुल्क में अमन पसंद लोगों को आबाद फरमा। अल्लाह इसमें इस मुल्क को हर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से महफूज रख। इस पाकिस्तान को हर अख्तलाफात जितने भी हमारे मुसलमानों में है
اکثر غلط فہمیاں بہت ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ان غلط فہمیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبت کرنے والا بنا دے۔ ایسی دعائیں مانگا کریں، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ اگر آپ کے والدین یا والدہ یا والد محترم اس دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ پوش ہو چکے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ ان کی قبر پر بھی جایا کریں، سورہ یاسین پڑھا کریں، ان کو جمعرات آپ جایا کریں، سلام کر کر آیا کریں۔